حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم جمودا احمرا من قبل المشرق فی شہر رمضان فاذخروا طعام سنتکم فإنها سنۃ جوع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مشرق کی طرف سے رمضان کے مہینے میں عمود احمر یعنی سرخ ستون دیکھو یا سرخ عمودی لکیر دیکھو تو اس وقت تم نے 1 سال کے لیے خوراک کو ذخیرہ کر لینا ہے کہ یہ بھوک کا سال ہوگا۔ اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے، حدیث نمبر 371 ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، حدیث نمبر 7980 ہے، اور کنز العمال میں حدیث نمبر 21596 ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حدیث کو اس وقت جو ہماری جنگ ایران اور امریکہ و اسرائیل کے درمیان چھڑ چکی ہے، اس جنگ کے ساتھ اس حدیث کو جوڑا جا رہا ہے کہ چونکہ مدینہ منورہ سے ہمارے جو ممالک ہیں بر صغیر کے، مشرق وسطیٰ کے، ایران ہو گیا، پاکستان، افغانستان، یہ تمام ممالک جو ہیں یہ وہاں سے مشرق کی جانب ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مشرق میں تم سرخ ستون دیکھو تو اس سے مراد جنگ کی آگ لی جا رہی ہے، اور بالخصوص جب ایران کی آئل ریفائنری کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو اس وقت یہاں سے آگ کا ایک بہت بڑا ستون سا بن کے اوپر اٹھتا ہوا نظر آیا، اور سرخ رنگ کی آگ آسمان کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور یہ جو پیشن گوئی ہے یہ پوری ہو چکی ہو۔ تو ویسے تو چونکہ اسلام ذخیرہ کرنے سے، ویسے اسلام منع کرتا ہے، بہت زیادہ ذخیرہ کرنے کی اسلام کے اندر ممانعت ہے، لیکن جب ایسے حالات بن جائیں تو ہمارے لیے ذخیرہ کرنا یہ درست اور جائز عمل ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث کے تحت چونکہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ عالمی دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور بالخصوص پاکستان میں تو ویسے بھی پٹرول بھی مہنگا ہو چکا ہے اور دیگر جتنی بھی اشیاء ضروریاں ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں، تو یہ جنگ اگر مزید نہیں رکتی اور یہ جنگ اگر پھیلتی ہے تو پھر یہی لگتا ہے کہ یہ مہنگائی بڑھے گی، مزید کم نہیں ہوگی، مہنگائی مزید اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اور اپنے سینوں کے اندر شوق شہادت کو پیدا کرتے ہوئے اپنے خود ہم کھڑے ہوں جہاد کے لیے۔ اور تیسرا یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے ضروری خوراک کا ذخیرہ کم از کم رکھیں، کیونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ وقت آ چکا ہے کہ اب عالم اسلام کے اوپر مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گی، تو اس لیے یہ مشکلات کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے۔ تو جس بندے کے پاس جس کو استطاعت ہے یا جس کے پاس جو کر سکتا ہے تو وہ ضرور کوشش کرے، جس کے پاس استطاعت ہے تو وہ ضرور کوشش کرے کہ اپنے گھروں کے اندر کم از کم سال بھر کے لیے خوراک کو ذخیرہ کر کے رکھ لینا چاہیے۔ باقی اللہ پہ توکل ضرور کرنا چاہیے، لیکن اللہ پہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے خود ہی فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تو ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ ہو جائیں، بلکہ انسان کو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ بہرحال وہ ذخیرہ اندوزی منع ہے کہ جو امت کو پریشان کرتی ہو، یعنی جو دکاندار ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو بڑے بڑے تاجر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور قیمت میں اضافہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن گھروں کے اندر ضروری اشیاء خورد و نوش کا جمع کر لینا اس کی ممانعت نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لیے اسباب کو اپنے گھروں میں لازمی رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔